نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو فلسفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا، اور سب سے بڑی بات کہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ جو ایمان والا ہوگا وہی صبر بھی کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا۔ اور اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرما رہا ہے اللہ رب العزت کے اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہا کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم شہادت کے حوالے سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا علم آقا کریم علیہ السلام کو پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے وحی کی صورت میں عطا فرما دیا تھا۔ جب آپ بالکل ایک ننھے سے چھوٹے سے بچے تھے، آپ کی ایک طرف آپ کے ٹانگ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، وہ بیٹھے تھے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ دونوں میں سے ایک کو رکھ لیں، ایک کو واپس کر دیں۔ تو دیکھیں، نبی رحمت علیہ السلام کی محبت اور نگاہ نبوت آگے دور تک دیکھ رہی ہے کہ میرے اس بیٹے حسین نے آگے چل کے میرے دین کو لے کے چلنا ہے، میری نسل
کو آگے بڑھنا ہے حسن اور حسین سے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم کو لے جاؤ۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وصال فرما جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین ابھی بالکل بچے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام دونوں ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مٹی کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور روئے، پھر فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتیں اور فرماتیں، اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ یہ تو تھی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کو وہاں کی مٹی عطا کی کہ فلاں جگہ پہ جو جبرائیل امین نے دی تھی کہ فلاں جگہ پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، اور اس مقام کا بھی نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرما دیا، مقام شہادت کی نشاندہی بھی فرما دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی حسین کا مدفن ہوگی۔ طف یعنی کوفے کے پاس ایک جگہ جس کو اب کربلا معلیٰ کے نام سے جو اب مشہور ہے، طف کوفے کے پاس ایک جگہ ہے جو اب کربلا معلیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد سن شہادت کی نشاندہی بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے، جس میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ 60 ہجری کے ارد گرد ہی واقعہ کربلا رونما ہوگا اور میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 60 ہجری سے انہوں نے بھی پناہ مانگی۔ اس کے حوالے سے بھی حضرت علامہ حجر حتمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا علم تھا، اس لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں 60 ہجری کی ابتدا اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور 59 ہجری میں جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔
ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین ابن علی طف یعنی کربلا معلیٰ میں شہید کیے جائیں گے۔ حضرت ذی وقار بہت سی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں جن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے نبی رحمت علیہ السلام اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس بات کو واضح طور پہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کا پڑاؤ ہو گیا، کچھ دیر انہوں نے رکنا چاہا، تو حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ آل محمد کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جہاں پہ جو اب کربلا معلیٰ ہے، وہاں پہ آل محمد کا ایک گروہ یہاں پہ شہید کیا جائے گا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ اور ہر لحاظ سے حضرت امام حسین کی اس عظیم شہادت کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام دیگر صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ زندہ ہے، اس کو مردہ مت کہو، وہ تو اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی طلب کرتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جنت میں اس کو ایک مقام دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، شہادت پا لیتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کے نواسہ رسول کو نے جب مدینہ سے مکہ ہجرت کی کہ مدینہ میرے نانا کا شہر ہے، یہاں پہ خون ریزی نہ ہو، کسی طرح کی بدامنی نہ ہو، پھر آپ مکہ میں چلے گئے اور مکہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال آپ کو نظر آ رہی تھی اور آپ نے وہاں سے بھی ہجرت کرنا چاہی، کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے، یزید نے اپنا ایک بھیجا بندہ کہ جی وہاں جاؤ، انہیں کہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو وہ تو کام امام علی مقام نے کرنا نہیں تھا، اس لیے کوفیوں کے خط بھی آنے لگ گئے، اور وہ بھی کوئی 2 4 5 7 10 خط نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں خط آئے، تھیلے بھر بھر کے خط آتے رہے، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن آپ کے ساتھ
حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر جلیل القدر صحابہ اور تابعین موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جو وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی، لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوں گا تو میں اس سوال کا کیا جواب دوں گا کہ تجھے دعوت دی گئی حق کے لیے، ایسے وقت میں دعوت دی گئی جب ظلم بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں خرافات اور مختلف رواج اپنائے جا رہے تھے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی حکومت اور اسلامی قوانین کا مذاق بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہیں کیا؟ پھر یہ بتاؤ کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں یزید کے ظلم و تشدد پر مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام علی مقام علیہ السلام آ جاتے، آگے بڑھتے، تو ہم اپنی جانیں فدا کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ خیر، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفیوں کے خط کا جواب لکھ کر دیا اور مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ بھیج دیا کہ وہاں کے جا کے وہاں کے حالات وغیرہ کا جائزہ لو، کیا صورتحال ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے، محمد اور ابراہیم، ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ پہلے تو کوفہ والوں نے بڑا ان کا استقبال کیا اور کہا کہ اور حضرت امام حسین نے کیونکہ ان کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، تو وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کرنے لگ پڑے اور لوگوں نے بیعت لے بھی لی آسانی سے، اور پھر اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تاکہ یہ تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا یہ جوش، ولولہ، عقیدت و محبت دیکھ کر امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ بھائی، حالات دعوت حق، امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ فوراً تشریف لیں۔ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، اور اس نے جو ہے وہ یزید کو اطلاع کر دی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ایسے لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی ہے، اور اس نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ، قتل کر کے ان کا صفایا کر دو تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ وہ چاہتا تھا یزید کے لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ خیر، قصہ مختصر کرتے کراتے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادے جو کہ بالکل
چھوٹی عمر میں تھے ان کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارے واقعات البدایہ والنہایہ میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے میں آگے چل رہا ہوں، اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی کوفہ کے لیے۔ تو جب آپ پہنچتے ہیں کوفہ میں، تو وہاں پہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا طف کے مقام کا، جس کو اب ہم جو کہ اب کربلا کے نام سے مشہور ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف تھے، حج کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور امام علی مقام نے جو ہے وہ حرم کا تقدس پامال ہونے نہیں دیا، اور وہاں سے نکل کر جو ہے وہ کوفہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی۔ اس کے بعد آپ اور آپ کا خانوادہ جو ہے وہ پہنچ گیا، اور پھر رستے میں ہی آپ کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ، جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل نے پناہ لے رکھی تھی، ان کی شہادت کی خبر ملی۔ خیر، امام علی مقام نکل چکے تھے۔ آپ جب پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، راستے میں آپ کو مختلف جگہوں پہ، خیر جب قافلہ طف کے مقام پر پہنچ گیا، وہاں پہ خیمے لگ گئے، تو یزید نے عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر دیا، اور امام علی مقام اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 سواروں اور 20 پیدل جو جنگ کرنے والے تھے ان کے ساتھ نکلے پانی لینے کے لیے، اور عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہ مزاحمت کرنے لگا، لیکن فتح جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد خیر مذاکرات کا ایک دور ہوا، وہ چلتے چلاتے امام علی مقام نے کسی کی بھی طرح کی ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، اور ادھر سے یزید کی جو فوج تھی وہ کرتے کراتے جو ہے وہ جمعرات 9 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعرات کے دن شام کے وقت قافلہ حسینی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، یعنی کہ بالکل آمنے سامنے دونوں، ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل موجود تھا۔ حق کدھر تھا؟ امام علی مقام کی طرف حق تھا، یزیدیت کی طرف باطل تھا۔ خیر امام علی مقام علیہ السلام نے ایک رات کی جو ہے وہ مہلت مانگی، اور سب سے خوبصورت بات کہ آپ اپنے خیمے کے باہر تلوار کے ساتھ، تلوار کا سہارا لیے آرام فرما رہے ہیں،
کہ آپ کا غنودگی طاری ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، آپ اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں، ان کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت زینب کہنے لگیں، رونے لگیں کہ ہائے غم، ہائے مصیبت۔ تو آپ نے فرمایا اے بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اسی دوران جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی وہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، یعنی یزید کی فوج حضرت امام علی مقام پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ تو امام علی مقام علیہ نے ان کو کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت، دعا استغفار کر لیں۔ خیر، اس سب کا ساری رات آپ اور آپ کا خانوادہ تلاوت، نوافل، اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہا، اور 10 محرم کی صبح فجر کی نماز کے بعد یزید اور امام علی مقام کی فوج آمنے سامنے ہو گئی۔ حضرت امام علی مقام کی فوج میں 32 گھڑ سوار موجود تھے اور 40 پیادوں پر موجود تھے۔ آپ نے حضرت عباس بن علی کے سپرد کر دیا سارا معاملہ جو جنگ کا تھا، اور ان کو یعنی لڑنے کے لیے آگے بھیجا، اور تمام رات جو تھی جو خیمے خواتین کے خیمے لگے ہوئے تھے اس کا گرد خندق کھدوائی، اور وہاں پہ خندق کھدوا کے لکڑیاں بھر دی گئیں اور ان میں آگ لگائی پھر بعد میں، کہ تاکہ جو ہے وہ پچھلی سائڈ پہ سے کہ کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور پھر لڑائی کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا تھا، باری باری جو ہے وہ دونوں طرف سے لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ سب باری باری جو ہے وہ جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ پھر باری آئی آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر کی، امام علی مقام کے بڑے صاحبزادے، جن کی عمر تب تقریباً 18 سال تھی، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ میدان میں گئے اور میدان میں جا کر اس جذبے سے دشمن کے اوپر حملہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں
علی بن حسین بن علی ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی کے سب سے زیادہ قرابت دار ہیں، اور خدا کی قسم ابن زیاد ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ تم دیکھو گے کہ آج میں اپنے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ میں تفصیلاً یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے یزیدی سپاہیوں کو اس طرح کچلا، کاٹا جیسے گاجر اور مولیوں کو کاٹا جاتا ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کے شباب اور پیکر کمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ ان کو داد دے رہے تھے، لیکن میدان کربلا کی جو گرد تھی اس میں آپ کو ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن آپ اس بات سے اندازہ کر لیتے کہ جس طرف دھول اڑتی اور یہ یزیدی لشکر جس طرف بھاگتا، آپ اندازہ کر لیتے کہ میرا شہزادہ، میرا علی اکبر اسی طرف جا رہا ہے، اسی طرف یزیدی فوج کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر رہا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کا یہ نواسہ حیدر کرار کا پوتا اور نبی رحمت علیہ السلام کا یہ نواسہ دیر تک یزیدیوں کو جہنم واصل کرتا رہا، اگرچہ جسم پر بیسیوں زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت سے نڈال کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر تازہ دم ہونے کے لیے عرض کیا، ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں پھر تازہ دم ہو جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا پانی تو میسر نہیں، لیکن میری سوکھی زبان میں تمہارے منہ میں ڈالتا ہوں، اس سے اپنا منہ تر کر لو، جس سے تمہیں کچھ تو طاقت ملے گی۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر ہمت دکھائی اور میدان جنگ میں گئے، زخمی حالت میں میدان جنگ میں لڑتے رہے، اور پھر ایک نیزہ آیا جو آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور شہزادہ علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے اور آواز لگائی، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام علی مقام بے ساختہ دوڑ پڑے اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو حضرت شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں کہ ابا جان اگر اس نیزے کا پھل آپ میرے سینے سے نکال دیں تو میں پھر اس یزیدی لشکر کو تہس نہس کر دوں گا۔ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے مبارک ہاتھوں سے اس نیزے کا پھل نکالا تو ایک خون کا فوارہ نکلا اور لاڈلے بیٹے کی روح پرواز کر گئی، اور آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس واقعے کے وقت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور آپ کی سر اور ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کا ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں سے جواں بیٹے کی روح کو پرواز کرتے دیکھنا اس قدر المناک ثابت ہوا کہ جب آپ خیمے تک شہزادہ علی اصغر کی لاش کو اٹھا کر لائے تو آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے، کوئی بال بھی کالا نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا جان حضرت امام حسین سے درخواست کی کہ اب میں ان کو جہنم واصل کر کے آتا ہوں، اب مجھے بھی موقع دیجیے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، تم میرے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی ہو، لیکن حضرت قاسم کے اصرار کے بعد امام علی مقام نے ان کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔
اور اس قدر خوبصورت تھے حضرت قاسم، اس طرح خوبصورت اور دلکش تھے۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شیر کی مانند پھڑ پھڑا کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا، اور پھر عمر بن سعد نے وار کیا اور آپ کا جو بازو تھا وہ کٹ کر گر گیا، جس پر نہیں، غالباً عمر بن سعد پہ جو ہے وہ وار کیا تھا امام حضرت قاسم نے، اور اس کا بازو کٹ کر گر گیا اور وہ چلاتا رہا۔ اور پھر یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت قاسم کے سر پر تلوار دے ماری، اور حضرت امام علی مقام نے جب آواز سنی حضرت قاسم کی ہائے چچا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑے اور آپ نے جا کر عمر بن سعد کے بازو پر جو ہے وہ تلوار سے وار کیا، اور جب وار کیا تو اس نے بازو سے روک لیا اور وہ بازو کٹ کر گر گیا اور وہ چلاتا فرار ہو گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ فوج کے اہل کوفہ والے اس کو بچانے کے لیے آئے، لیکن گھوڑوں کی زد میں آ کر وہ جو ہے وہ روندا گیا گھوڑوں کی زد میں آ کر۔ اور راوی لکھتا ہے کہ جب غبار چھٹ گیا تو حضرت امام علی مقام حضرت قاسم کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت قاسم کی روح بھی پرواز کر گئی، اور راوی بیان کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں واقعہ تفصیلاً موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام جب حضرت قاسم کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، وہ اس قدر نوجوان، خوبصورت اور قد و قامت کے لحاظ سے اس قدر خوبصورت اور لمبے تھے کہ آپ کے جو پاؤں تھے وہ زمین سے رگڑ رہے تھے، کھستے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو آپ نے بتایا کہ یہ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہیں۔ خیر، اس کے بعد سب کی شہادتوں کے بعد حضرت علی اصغر جو کہ ننھے شہید ہیں واقعہ کربلا کے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت علی اصغر جو ہیں وہ میدان کربلا میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ بیویوں نے امام علی مقام کو دیا حضرت علی اصغر کو ان کے کان میں اذان دینے کے لیے، تو اچانک دشمنوں کی طرف سے، یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا، اور روح کا جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ مختلف روایات میں یہ آتا ہے، اور مختلف روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنے خیمے کے پاس امام علی مقام بیٹھے ہیں، وہ حضرت علی اصغر کو
پیار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تیر آتا ہے کہ جو کہ ان کے حلق میں لگتا ہے اور ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے اور ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں۔ ایک روایت میں حضرت علی اصغر کی عمر 6 ماہ ہے اور وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو اٹھا کر خیمے کے باہر لے کے جاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو کہتے ہیں کہ اس ننھے جان کے لیے تو کچھ پانی فراہم کر دو، لیکن وہ پانی کی بجائے تیر برسا دیتے ہیں۔ لیکن میرے شیخ مربی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو، میری جو عقل ہے یا جو میرا حوصلہ ہے، دل ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یزیدی لشکر کے سامنے امام علی مقام شہزادہ علی اصغر کو لے کر کھڑے ہوں اور ان سے درخواست کر رہے ہوں کہ اس بچے کے لیے پانی دے دے۔ میں اس بات کو میرا دل، میرا دماغ ماننے سے نہیں مانتا، کیونکہ اگر آپ چاہیں تو دریائے فرات جو کہ سامنے ہے، آپ اس کو اشارہ کرتے تو وہ آپ کے قدموں میں بہنے لگتا، آسمان کی طرف اشارہ کرتے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تو بارش برسنے لگتی، موسلادھار بارش ہونے لگتی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے زمزم کا چشمہ نکل سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے کی ایڑی رگڑنے سے زمزم کا چشمہ نہیں نکل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حسین ابن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے میدان کربلا میں کیوں چشمہ نہیں پھوٹ سکتا تھا؟ خیر، واقعہ کربلا حق و باطل کی لڑائی تھی جو کہ آج بھی موجود ہے، اور اب اس لڑائی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے حضرت زین العابدین بچے تھے اور امام علی مقام موجود تھے جو کہ اس وقت بیمار تھے، اور امام علی مقام نے ان کو جنگ میں لڑنے کی اجازت نہ فرمائی اور فرمایا کہ تم ہی ہو جس سے میرے نانا کی نسل کو آگے چلنا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کو خیموں میں چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ دیر تک یزیدی لشکر کو میں کوہرام مچا ہوا تھا اور یزیدی لشکر کی فوج کو جہنم واصل کر رہے تھے، اور یزیدی لشکر جو تھا وہ خوف سے بھیڑوں کی طرح پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، پیچھے پیچھے یعنی کہ بیک پیچھے پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ امام حسین ان کی طرف آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن لڑتے لڑتے پھر نمازیں، راویوں نے لکھا ہے کہ نماز عصر کے وقت آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو امام علی مقام جب شہید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیزے کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے۔ نیزے کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم موجود تھے۔
واقعہ کربلا ہمیں دو سوچیں عطا کرتا ہے۔ وہ دو سوچیں کون سی ہیں؟ وہ دو فلسفے کون سے ہیں؟ واقعہ کربلا میں دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہیں، دو سوچیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ وہ دو فلسفے کیا ہیں؟ وہ دو سوچیں کیا ہیں کہ جن کو لے کر یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا حق والوں کے ساتھ ہوا اور یزید باطل ہے، اور اس کا انجام پھر وہی ہوا کہ یزید زندہ رہ کر بھی مر چکا ہے، جس کا آج کوئی ذکر نہیں کر رہا، جبکہ امام علی مقام اور آپ کا خانوادہ شہید ہو کر بھی آج زندہ و جاوید ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یزیدیت آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام کی طرح آج بھی لوگ یزیدیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یزیدیت آج بھی موجود ہے۔ یزیدیت کی سوچ کیا تھی کہ طاقت ہی حق ہے، طاقت ہی حق ہے، طاقت والا ہی حق پر ہے، اور اسی کا ساتھ دیا جائے، اسی سے بنا کر رکھی جائے، طاقت والا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی سوچ مختلف تھی۔ آپ کی سوچ یہ تھی کہ حق ہی طاقت ہے، جس کے پاس حق ہے وہی طاقت والا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، چوتھ نہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 سال گزر جائیں، 5 سال گزر جائیں، لیکن جو حق والا ہے وہی طاقت والا ہے۔ کربلا کا جو فلسفہ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ و جاوید ہیں، اور یزید زندہ رہ کر بھی آج مر چکا ہے، اور یزید نام ہے بربریت کا، ظلم کا، جبر کا، جبکہ حسین نام ہے عدل کا، پیار کا، محبت کا، حسن اخلاق کا، بھائی چارے کا، اور یزیدیت نام ہے کرپشن کا، دہشت گردی کا، خون ریزی کا، طاقت کے نشے میں دھن رہنے کا، بے حیائی اور لوٹ مار کا بازار سرگرم کرنے کا۔ لیکن حسین نام ہے صبر کا، امن کا، امن کی خوشبو کا، حسن تقوی کا، اور حسین کسی ایک طبقے کا نہیں، حسین مصطفیٰ کا ہے، حسین دین مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین دین اسلام کا ہے، حسین شریعت محمدی کا پیکر ہے، حسین کسی ایک مکتبہ فکر کا نہیں، حسین آقا کے دین کی آبرو ہے، حسین قرآن و سنت کی عظمت، عزت و حرمت ہے۔ اور واقعہ کربلا ہمیں یہی تو کہتا ہے کہ واقعہ کربلا میں ایک اور چیز جو میں نے اب دیکھی سارے حالات و واقعات پڑھ کے، کہ واقعہ کربلا میں 2 چیزیں اور ہیں، پردہ اور سجدہ۔ مردوں نے سجدہ نہیں چھوڑا اور عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ صبر کرو اور نماز قائم کرو، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ سجدہ کرنا، اللہ کے حضور اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، پیش کر دینا۔ اور پردہ کیا ہے؟ پردے کو آپ
کسی بھی لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ اس کو لے سکتے ہیں کہ صبر کے لحاظ سے بھی پردہ آ جاتا ہے. آج کل کے انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو آج کل موسم گرما میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں حجاب کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، خود کو پردے میں رکھتی ہیں. وہ بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے. ٹھنڈے علاقوں میں تو گزارا ہو جاتا ہے، گرم علاقوں میں باہر دھوپ میں نکلنا، وہ سارا کچھ. اس کے لحاظ سے یہاں پہ صبر کی ڈیفینیشن آپ اس کو پردے کے حوالے سے یہاں پہ اس کو لاگو کر سکتے ہیں. واقعہ کربلا میں دو ہی سوچیں تھیں، ایک حق تھا اور ایک باطل تھا، اور حق آج بھی موجود ہے اور باطل بھی موجود ہے. اور اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ رہنا ہے یا باطل کے ساتھ رہنا ہے. حق کے ساتھ رہیں گے تو امام علی مقام کے ساتھ رہیں گے، باطل کے ساتھ رہیں گے تو یزید کے ساتھ رہیں گے. اور اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، ہمارے ہیں حسین وما علینا الا البلاغ.